الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ. دوستو، یروشلم کی غیر تربیت یافتہ فوج کے پاس مورچے توڑنے کے لیے مناسب آلات نہ تھے. وہ سنگباری کرتے تو ان کے پتھر خندق میں جا گرتے. انہوں نے قلعے کی برجوں پر بے شمار سپاہی اور تیرانداز جمع کر دیے تھے. آزمودہ کار ترک اور مملوک سرداروں نے اس وقت تک سنگین فصیل پر حملے کرنے کی کوشش نہ کی جب تک کہ نقاب زنوں نے اپنا کام ختم نہ کر لیا. نقاب زنوں نے سوراخوں کو کشادہ کر کے بنیاد کے نیچے لکڑی کے موٹے موٹے کھمبوں کی تھونی دے کر آگ لگا دی. جب لکڑیاں جل گئیں تو دیوار کا کافی حصہ گر گیا اور اس میں دراڑ پڑ گیا. مسلمان تیغ زنوں کو اسی موقع کا انتظار تھا. نکارے پر چوٹ پڑی تو طبل کی دھما دھم سے خون کی گردش تیز ہو گئی. ایک نعرہ بلند ہوا اور مسلمان سپاہی دراڑ میں گھس گئے. مخالف سمت سے تیروں، بھالوں اور پتھروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی. صلاح الدین شمشیر بکف حملے کی قیادت کر رہا تھا. اس نے کہا تھا کہ جیسے عیسائیوں نے یروشلم چھینا تھا ویسے ہی میں یروشلم کو آزاد کر کے دم لوں گا. آج اس کی بات حقیقت بن رہی تھی. مسلمانوں نے دشمن کو ہٹا کر دراڑ پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر مورچہ بنا لیا. اسی رات گویا ایک معجزہ سا ہو گیا. اس ہنگام آزمائش میں پادری، عورتیں اور بچے دعائیں مانگتے ہوئے ایک جلوس کی صورت میں بازاروں سے گزر رہے تھے. اس وقت نائٹوں نے مسلح دستوں کی سرکردگی میں دشمن پر زوردار حملہ کر دیا. انہوں نے صلیبی نعرہ بلند کیا، خدا کا حکم ہے. دوستو، انہوں نے اس روز کی یورش کی کہ دشمن کو شگاف سے پیچھے ہٹا دیا اور دوسرے دن بھی لڑائی کا ہنگامہ گرم رہا. بدستور نعروں کی آواز، تلواروں کی جنگار اور زخمیوں کی پکار سے فضا گونجتی رہی. دوسرے دن سخت لڑائی ہوئی. عیسائی سپاہی مسلمانوں کی سنگباری اور تیروں کے مقابلے میں بڑی بے جگری سے ڈٹے رہے. ہنگامی جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے صلاح الدین کو قاصدوں کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ ہم نے حلف اٹھایا ہے کہ جیتے جی یروشلم سے دستبردار نہیں ہوں گے. ہم اپنے گھوڑوں اور مویشیوں کو ذبح کر دیں گے. ساز و سامان کو گرجوں میں جمع کر کے آگ لگا دیں گے. گرجوں، قربان گاہوں، تبرکات اور پاجات کو نظر آتش اور عورتوں اور بچوں کو تیگ کر دیں گے. پھر ہمارے پادری اور سپاہی موت کو للکارتے ہوئے تم پر ٹوٹ پڑیں گے. ابھی یہ پیغام صلاح الدین کے زیر غور ہی تھا کہ پادری ہرکلیس بالین سے ملا اور کہا کہ ہمارے لیے یوں خودکشی کرنا مناسب نہیں ہے. ذرا یہ خیال کرو کہ ایک مرد کی موت کے ساتھ 50 عورتیں اور بچے ہلاک ہوں گے. ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ شہر دشمن کے حوالے کر دیں اور عیسائی ممالک کو چلے جائیں. بالین نے پادری کی تجویز کو بغور سنا. دوسرے دن اس نے فوجی سرداروں سے مشورہ کیا اور صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے صلاح الدین کے پاس حاضر ہوا. ہمیں معلوم نہیں کہ دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی. البتہ دونوں عظیمت پسند انسان تھے اور انہیں یروشلم کی حالت بخوبی معلوم تھی. روشن ضمیر سلطان شہر کو برباد کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا. اس نے اہل یروشلم کو باحفظ و امان شہر چھوڑنے کی اجازت دے دی. انہیں اسلحہ اور ساز و سامان ساتھ لے جانے کی بھی کھلی چھٹی تھی. نقدی کے سوا وہ ہر چیز لے جانے کے حقدار تھے. البتہ ہر مرد کو 10 اشرفیاں، ہر عورت کو 5 اشرفیاں اور ہر بچے کو 1 اشرفی بطور زر فدیہ ادا کرنا لازمی تھا. سلطان نے انہیں بحفاظت بندرگاہوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی. دوستو، ایسی فیاضانہ شرائط بالین کے خواب و خیال میں بھی نہ تھیں. اس نے فوراً شرائط قبول کر لیں. دوسرے دن عجیب منظر تھا. باب داؤد کے سوا شہر کے تمام دروازے بند تھے. اس دروازے سے انسانوں کا ایک لامتناہی قافلہ گزر رہا تھا. سفری لبادے پہنے عورتیں بھاری گٹریاں اور وزنی بکیچے اٹھائے آہستہ آہستہ چل رہی تھیں. بچے ان کے دامن تھامے ساتھ تھے. پیچھے پیچھے نوکر مویشیوں کی رسیاں کھینچے اور بھیڑ بکریاں ہانکتے آ رہے تھے.
خوفزدہ ارمنی گدھوں پر سوار تھے اور ان کی عورتیں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ پیادہ سرنگوں راہب آہستہ آہستہ اپنے مرشدوں کے جلوہ میں جا رہے تھے اور ان سب کے پیچھے مزار مسیح کی افسردہ گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ امیر و غریب، کاشتکار و فقیر، راہب و تاجر، غرض یہ کہ سبھی نے یروشلم کو خیر آباد کہا۔ خواتین نے ظفرمند سپاہیوں کی گستاخ نگاہوں سے بچنے کے لیے نقاب اوڑھ لیے۔ خواتین کے جلوس میں ملکہ سبیلہ، اس کی بہن اور مارکہ حتین کی بیوائیں شامل تھیں۔ کچھ عورتیں تو اپنے شکستہ وقار کے زخم کو دبائے خاموشی سے نکل گئیں، لیکن کچھ عورتوں کی فریاد طلب نگاہیں سلطان کی تلاش میں سرگرداں تھیں۔ وہ سلطان کے حضور میں پہنچیں اور دوزانوں ہو کر اپنے خاوندوں کی رہائی کی درخواست کی جو حتین کی جنگ میں اسیر ہوئے تھے۔ یہ عجیب دردناک منظر تھا کہ سرزمین فلسطین کی معزز بیگمات ایک مسلمان حاکم کے روبرو جھک کر طالب کرم تھیں اور سلطان صلاح الدین نے ان کی فریاد کا احترام کیا۔ ہر شہری نے سلطان کے ہوشیار افسروں کو زر فدیہ ادا کیا۔ جب زر فدیہ کی رقم جمع ہو گئی تو صلاح الدین نے اسے اپنی فوج میں تقسیم کر دیا۔ دوستو، صلاح الدین کے سامنے سے انسانوں کا یہ جلوس گزر رہا تھا۔ سیاہ پوش راہب اور اگستنی جماعت کے پادری بہت افسردہ خاطر تھے۔ پھر پادری ہرکلیس کی سواری برآمد ہوئی جو اپنا خزانہ بوریوں میں بھر کے اور گدھوں پر لدوا کے لے گیا۔ وہ ہزاروں نادار اور مفلس لوگوں کو اپنے پیچھے شہر میں روتا چھوڑ گیا۔ صلاح الدین نے پادری کے مال و دولت سے کچھ تعرض نہ کیا۔ اس نے نادار لوگوں کو سینٹ لازرس کے بغلی دروازے سے نکل جانے کی اجازت دے دی۔ اب ہجرت کا آخری مرحلہ شروع ہوا۔ کوچہ و بازار سے مفلس لوگوں کا ایک ہجوم ابل پڑا۔ خستہ حال، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس مردوں اور عورتوں سے لاغر اور بیمار بچے چمٹے ہوئے تھے۔ وہ مزار مسیح کے مقدس صحن سے آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ ان کی مایوس نگاہیں محراب دار دروازوں، متبرک مجسموں اور خاموش گھنٹیوں کو نہایت بے بسی سے بوسے دے رہی تھیں۔ وہ مڑ مڑ کر مزار مسیح کے گنبد کو دیکھتے اور مقدس پتھروں کو بار بار ہاتھوں سے چھوتے ہوئے گزرتے۔ دوستو، سڑک پر لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ وہ بے بس اور مجبور کھڑے تھے۔ وہ حیران و سراسیمہ تھے کہ اب کیا کریں، اب کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامی فوج کے دستے نمودار ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو بحفاظت ساحل تک پہنچا دیا۔ شہر کو کوئی بھی معجزہ نہ بچا سکا۔ البتہ یہ انوکھی بات ضرور ہوئی کہ مسلمانوں نے بغیر خون ریزی کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس پرامن قبضے کی وجہ صلاح الدین کی رحمدلی اور فیاضی تھی۔ دور پہاڑی کے پرخم راستوں پر سے گزرتے ہوئے عیسائیوں نے مڑ کر یروشلم کی طرف دیکھا تو انہیں مزار مسیح کے مقدس گنبد پر تاریک سائے چڑھتے نظر آئے جنہوں نے سنہری صلیب کو اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا۔ پھر انہیں ایک دم نعرے کی آواز سنائی دی جیسے سمندر کی موجیں کہیں دور چٹانوں سے ٹکرا رہی ہوں۔ دوستو، مسلمان اس فتح کو تائید الہی اور نصرت ربانی کی دلیل سمجھتے تھے، کیونکہ فتح حتین جمعے کے دن ہوئی تھی اور یروشلم نے بھی جمعے ہی کے دن ہتھیار ڈالے تھے۔ برق رفتار قاصد دور دراز ملکوں کو یہ خوشخبری لے کر گئے، الحمدللہ رب العالمین، جس نے ملک الناصر کی تلوار سے نصرانیوں کا غرور خاک میں ملا دیا۔ دمشق اور قاہرہ کے عالم، قاضی، فقیہ القدس کی زیارت کی تیاریاں کرنے لگے۔ شاعروں نے فتح کی یادگار میں قصیدے لکھ کر سلطان کی خدمت میں پیش کیے اور عیسائیوں کی شکست کے متعلق لوگوں کی زبانوں پر کئی گیت جاری ہو گئے۔ ان کا شہر عظیم سرنگوں ہے، وہ شہر عظیم آج، بندگان حق کے روبرو وہ لرزاں و ترساں ہیں آج، شمشیر آبدار کی جھلک سے، آتش دوزخ کی چمک سے۔ دوستو، ہزاروں مسلمان مسجد اقصیٰ کی صفائی اور تطہیر میں مصروف ہو گئے۔ اس متبرک مسجد کو ٹیمپلروں نے اپنے محل میں تبدیل کر رکھا تھا۔ دیواروں سے چنی ہوئی محرابیں دوبارہ کھول دی گئیں، گرجے سے قربان گاہ ہٹا دی گئی، دیواروں پر جو تصویریں اور نقش و نگار تھے ان پر چونا پھیر دیا گیا، مرمری مجسموں کو توڑ دیا گیا، کیونکہ اسلام میں بتوں کی عبادت شرک ہے، اور فرشوں کو دھو کر گلاب سے معطر کیا گیا۔
क़िबला रू मेहराब में लकड़ी का एक नाजुक और मुनक्कश मिंबर रखा गया। ये मिंबर सुल्तान नूरुद्दीन ने मस्जिद अक्सा के लिए बनवाया था। सलाहुद्दीन ने अपने मरहूम आका की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उस मिंबर को हलब से मंगवाकर मस्जिद अक्सा में नस्ब करवा दिया। मस्जिद में उम्दा कालीन बिछाए गए। पुरखुलूस मुसलमानों ने वज़ू किया और नमाज के लिए जमा हो गए। काफरों से बाज़ याफ्ता मस्जिद में मुश्ताक नमाजियों का हुजूम था। चंद लम्हे बाद मौज़िन मीनार पर चढ़ा और जहाँ से घंटियाँ उतार दी गई थीं, मौज़िन की पुरवकार आवाज़ से खामोश फ़िज़ा में इर्तियाश पैदा हुआ और वसी नीले आसमान तले आज़ान गूंजने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, एहसास ग़ुलामी से सरशार सांवले चेहरे आसमान की तरफ उठे हुए थे। मौज़िन की आवाज़ बामो दर से गुज़रती हुई सारी वादी में हल्के सुरूर की तरफ फैल गई थी। ज़िरापोश और जुब्बापोश शाना बशाना सीधी सफ़ों में खड़े हो गए। ये आलमगीर अख़वत का ज़िंदा मंज़र था और उनके चेहरों पर आजिज़ी और तमानियत का नूर था। वो सुबह जलील जब कुफर के अलम सरनिगूं हुए, ज़ुल्मत अज़ली में रूपोश हुए। वो सुबह उम्मीद, इस्लाम की हयात ताज़ा की नवीद, नूर अज़ली की दरख़शां उम्मीद। दोस्तों, एक जहाज़ मगरिब की तरफ रवाना हुआ। उसके सतूनों पर स्याह बादबान लहरा रहे थे। तेज़ हवाएं उसे दूर ले जा रही थीं, बहुत दूर। वो हर पुरसुकून बंदरगाह पर यह पैगाम देता जाता, अफसोस ए आलम मसीहत, सद अफसोस दुश्मन यरूशलेम पर काबिज़ हो गया है। मुक़द्दस सलेब खो गई है और हमारी फ़ौज बर्बाद हो गई है। मगरिब के रास्ते और पुल बरक रफ्तार घोड़ों की टाप से गूंज उठे। तेज़ रफ्तार कासिद खज़ां के ख्वाब आलूद खेतों, कुशादा हवेलियों और सराहों से घोड़े दौड़ाते हुए निकल गए। हर तरफ ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। चौराहों और गिरजों के दरवाज़ों पर आदमियों का हुजूम होने लगा। शफक की रोशनी में किसान बंजर खेतों से गुजरकर शराब खानों और किलों की रोशनियों का रुख करते। तारीख गोशों में सरगोशियाँ सरसराती और कहीं दूर से गिरजों और खानकाहों की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे जाती। अफसोस है ईसाइयों पर, गुनहगारों और सरकशों पर। अफसोस है उन पर जिन्होंने इस अज़मत जान यरूशलेम को खो दिया। दोस्तों, उम्मीद है ये किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।